مشہور لطیفہ ہے، بھائیوں نے سنا ہوگا، بعضوں نے نہیں سنا تو ان کو سنا دوں۔ وہ ایک وہ ہمارے بلوچ بھائی جو ہے نا وہ امام تھے، پیچھے ان کے مقتدی بھی امام تھے، انہوں نے کیا نیت باندھی تو اب امام صاحب کی ریح نکل گئی، ہوا۔ مسئلہ دیکھے، پہلے مسئلہ بھی بتا دوں، یہ امام انسان ہوتا ہے، یہ کچھ جبرائیل امین کا ٹریننگ یافتہ نہیں ہوتا، امام بھی انسان ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی سے یہ معاملہ ہو جائے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ امام اپنے پیچھے جائے اور مؤذن یا کوئی بھی ہو اس کا ہاتھ جس پوزیشن میں ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر مؤذن جس پوزیشن میں اس کو آگے کر لے، یعنی مؤذن صاحب رکوع میں تو ان کا ہاتھ کھینچ کر آگے کر لے۔ اب وہیں سے امام مؤذن صاحب امام بن کے وہ لوگوں کی نماز پڑھے۔ اب یہ امام کیا کرے گا، یہ گزرے صفوں کو چیرتے ہوئے گزرے، مسئلہ نہیں یہ بیٹھا ہوا نہ ہو، صفوں کو چیرتے ہوئے گزرے، کسی کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ ان کا امام دوسرا ہو گیا، اب یہ امام نہیں ہے۔ اور امام کا سترہ سارے مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، یہ جائے اور اپنا وضو بنا آئے، ختم بات ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ امام بلوچ تھا، اب اس بیچارے کی وہ ظاہر بات ہے ہوا نکل گئی، اب وہ شرما شرمی میں وہ کیا ساری نماز پڑھا دی اس نے۔ اب ظاہر بات ہے نا، آپ لوگ تو ہمیں سمجھتے ہو کہ تم فرشتے ہو، اب ہم سے اگر اتنی سی غلطی ہو جائے تو آپ فیس بک پہ چڑھا دو گے مولوی صاحب سے آج اتنی غلطی ہوئی ہے، اور خود کے خود کیا ہے سارے کا سارا ہی ماشاءاللہ آوے کا آوا بگڑا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، امام سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جس دن اس کے سر پہ پگڑی بندی گئی مطلب کہ حسن بصری کا شاگرد ہو گیا ہے، اب اس کو یوں کرو اور چومو بس تمہارے ہاتھ میں برکت آئے گی، یہ مولوی صاحب ہے، یہ حضرت جی ہے، یہ حجر اسود ہے کہ اب تم چومو تو برکت آئے گی، اس کے قدم لگیں گے تو گھر میں برکت ہوگی، اتنا نہ اچھالو اور نہ ہمیں اتنا کیا نیچے کرو بھائی، سیٹنگ سے رہنے دو ہمیں۔ تو وہ امام صاحب کا وضو کیا ہے ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب پوری نماز اس نے بغیر وضو کی پڑھائی، اور مقتدی بھی آخر بلوچ تھا نا، واہ رے واہ، وہ نماز کے بعد ہمارا امام کیسا زبردست ہے، پنچر گاڑی کو بھی سٹاپ پہ لگا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ بھائی۔ تو اس لیے میں وہ بات عرض کروں کہ بھائی بیک گراؤنڈ پر ساؤنڈ اتنا سا ہو یا اتنا ہو، ہے تو ساؤنڈ نا، ہے تو حرام چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے، حالانکہ ان کے بچوں کی خالہ کی شادی ہے، اس کی اہلیہ کی سگی بہن کی شادی ہے، اس میں ہمارے جیسے دین کو بدنام اور مکس کرنے والے مولوی بھی تھے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، بار بار عرض کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے واسطے میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو کیوں صحیح مسئلہ نہیں بتاتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ کیوں نہیں دیتے۔ ہاں جو حق بات بتاتا ہے آج ہم اس کے دشمن ہیں، اور جو ہمیں ناچ گانے بتائیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جو ڈراموں میں جھوٹی کا روئے ہم اس پر روتے ہیں، جو حقیقت کا روئے ہم کہتے ہیں یہ ڈرامہ باز ہے۔ آج یہ فرق ہے بس۔ تو نہیں جائیں گے، بچوں پر بھی بھاری، واپس آ گئے، اہلیہ بھی واپس آ گئی، گئی نہیں وہاں سے واپس آ گئے، بچے بھی ابا کو دیکھ رہے ہیں، بھائی یہ ہمارا باپ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، طوفان کا بچہ ہے، یہ کیا ہے، اس نے ہمیں کھانے پہ نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رات کا وقت تھا، یہ انہوں نے ان کے ابا نے اللہ کے لیے، کیونکہ بزرگی نہیں دکھا رہا اس بندے کی، اللہ کے لیے انہوں نے، اس کے اللہ کا حکم تھا، بیان سنا تھا، اللہ کا حکم ہے جہاں میوزک بجے وہ والا کھانا مت کھاؤ۔ خدا کی قسم ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہے، ان کو بریانی بھی کسی نے بھیجی، اس بندے کو پتہ ہی نہیں، بریانی آ گئی، مچھلی آ گئی، میٹھا آ گیا، فروٹ آ گیا، چاول آ گئے، میٹھے چاول آ گئے، بس چائے کی کمی تھی۔ میں تو چائے کی کمی خود ہی پورے کریں بھائی، تو اتنا سارا کھانا کیا ہے وہ آیا۔ وہ چائے پر بھی لطیفہ سن لے آج۔ اور ایک آدمی نے کہا نا سارا کھانا دعوت میں کھا گیا، چائے آخر میں نہیں پی، تو اس نے اب جب بھی کوئی انسان کسی کا گیسٹ اور مہمان بنے تو آخر میں دعا دیا کرے، اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے لیے فرشتوں نے دعائیں کی کہ تم نے اب اپنے مہمان کا خیال کیا، الا جبرائیل، یہ اپنا مکس کیا اس نے، جبرائیل امین نے تمہارے لیے دعا نہیں کی ہے، اور سب نے کی ہے۔ او آسمان میں چراغاں ہو رہا ہے، سب دعاؤں میں لگے میں، یا اللہ اس مولوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن جبرائیل امین ایک طرف ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، وہ مہمان پریشان، میزبان پریشان، او بھائی جبرائیل امین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب تک چائے نہیں پلاؤ گے دعا نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح اس نے کہا بھائی چائے خود پیو، سارا کام اللہ نے کیا کر دیا، چائے والا بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں مولوی صاحب، سارا کام خود کر دیا، اب کیا کرو بھائی، چائے کیا ہے اس کی خود ترتیب بناؤ۔ تو پھر اس نے اپنے بچوں کو کہا دیکھو اللہ کے لیے دعوتوں کو چھوڑو گے، اللہ تمہیں عزت کا کھانا کھلائیں گے، لوگ تمہارے گھر پر لے کر آئیں گے، تمہیں ایسی چیزیں کھلائیں گے کہ ان کی دعوت میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی، فریش چیز لیں گے۔ یہ ہے توحید،
کہ انسان جو نبی فرما دے اور جو رسول اللہ کا طریقہ ہو اس طریقے پر چلیں. شروع میں آزمائش آئے گی، یہ نہیں کہ شروع میں پھول برسیں گے. میرے نبی نے دعوت دی، شروع میں پتھر آیا تھا، پتھر بھی اپنے مارتے ہیں. تو اس بندے کو بھی اپنوں نے بہت پتھر مارے تھے، باتیں کی تھی. او مولوی تو ایسے ہوتے، فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، وہ دقیانوس ہوتے ہیں، معاشرے کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ نے ان کے بچوں کو عزت کا کھانا کھلایا. نیت کرتے ہیں بھائی، وہ توحید کی کہاں وہ حضرت لبینہ کی بات چلی تو سارا ہی معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل چل رہے تھے. چلے توحید کے اعتبار سے 5 نعمتیں اللہ دیتے ہیں، وہ میں نے آج آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا کہ اللہ نے صحابہ کو اطمینان دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. ارے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ پریشان نہ ہو. تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ فی ابراہیم علیہ السلام ہے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ تمہارا آئیڈیل ہے. تم کیسے ان کی اتباع کرو. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے بھی کہا تھا اپنی کافر قوم کو، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہو، ہم اس سے بری اور بیزار ہیں. معلوم ہوا جو دین کی دعوت دینے والا ہے وہ نفی بھی کرے، صرف اس بات میں نہ چلے، وہ نفی بھی کرے. آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، آپ یہ رسم و رواج کا کام غلط کر رہے ہو. اور پھر انہوں نے اعلان کیا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا، کہ ہم نے جو تم نے کام کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اب ہمارے اور آپ کے درمیان نفرتیں پھیل گئی ہیں. جب تک تم توحید پر نہیں آؤ گے ہم تمہارے دوست نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے. یہ ہے توحید کہ گناہ کی مجلس میں گناہ شروع ہو جائے، نکل جائے وہاں سے. ناراض ہو، معاشرہ جائے ناراض ہو، ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، معاشرے کا تھوڑی پڑھا ہے. اللہ مجھے آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.